بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو تختی نمبر 1 نورانیہ قاعدے کی اور پارٹ نمبر 1 پڑھایا تھا، یعنی آدھی تختی ہم نے آپ کو ضا تک پڑھائی تھی، اور انشاءاللہ ہم آج آپ کو طا سے لے کر یا تک مکمل تختی پڑھائیں گے اور اس کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی سمجھائیں گے، اور آپ کو ہر لفظ کا علیحدہ علیحدہ مخرج بھی بتائیں گے۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ حروف مفردات کیا ہے، حروف مفردات کی تعریف سمجھائی تھی، پھر میں نے الف سے لے کر وا تک آپ کو علیحدہ علیحدہ حرف کا مخرج بتایا تھا، اس کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتلایا تھا۔ تو آج ہم آپ کو طا سے لے کر یا تک پڑھاتے ہیں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا کا مخرج کیا ہے؟ طا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ زبان کی نوک کو جو ہم ثنایا علیہ کی جڑ سے لگائیں گے اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو اس سے طا ادا ہوگا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آپ کی آسانی کے لیے انہوں نے الفاظ جو موٹے ہوتے ہیں ان کو ہرا کر دیا ہے، اس لیے یہاں پر طا بھی ہرا ہوا ہے، اس لیے ہم طا کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ طا وا کا مخرج کیا ہے؟ وا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سا کا بیان کرتے ہوئے سمجھایا تھا کہ سا، کیونکہ یہاں پر سا والا مخرج لگے گا ضاد کو، اس لیے ضاد کا مخرج تھا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا۔ سرے سے مراد ہے اندرونی حصہ، یعنی اندرونی حصے والے سرے کو جب ہم ثنایا علیہ کی نوک سے لگائیں گے، ثنایا علیہ کی نوک سے جب ہم لگائیں گے تو اس سے وا ادا ہوگا، اور وا کو ہمیشہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اس پر سختی نہیں کی جاتی، اور اس کو موٹا بھی کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم پڑھیں گے وا عین۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ جہاں پر یہ مد دی جائے گی وہاں پر عین کو جو بھی حرف ہوگا اس کو لمبا کیا جائے گا۔ پہلے آیا تھا جیم، سین، شین، صاد، ضاد، یہ جتنے بھی حرف میں نے آپ کو پہلے بتلائے تھے ان سب کے اوپر سین کے اوپر واضح طور پر مد دی گئی تھی، اس لیے یہ سب کے سب لمبے تھے۔ اب یہاں پر عین پر بھی واضح طور پر مد دی گئی ہے، اس لیے ہم اس عین کو بھی 3 الف یا 5 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب عین کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق۔ وسط حلق یعنی حلق کے درمیان والا حصہ۔ وسط حلق یعنی حلق کے درمیان والا حصہ، ہم حلق کے درمیان سے عین کو ادا کریں گے۔ عین عین۔ آپ نے عین کی بار بار مشق کرنی ہے تاکہ آپ عین کو اچھی طرح پڑھنا سیکھ جائیں۔ اب اگلا لفظ آتا ہے غین۔ غین، غین کا مخرج ہے ادرا حلق، یعنی حلق کے منہ کی طرف والا حصہ، جو منہ کی طرف والا حصہ ہوتا ہے حلق کا، اس سے ہم غین کو ادا کرتے ہیں، اور غین پر بھی واضح طور پر مد دی گئی ہے اور اسے رنگین بھی کیا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو موٹا بھی کریں گے۔ غین غین۔ فا کا مخرج کیا ہے؟ فا کا مخرج ہے ثنایا علیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا شکم، یعنی نیچے کے ہونٹ کا پیٹ، شکم پیٹ کو کہتے ہیں، اس لیے اگر ہم ثنایا علیہ کی جو جڑ، ثنایا علیہ کا جو سرا ہے اس کو نیچے کے ہونٹ کی شکم سے لگائیں گے تو اس سے فا ادا ہوگا، فا۔ اب اگلا لفظ آتا ہے قاف۔ قاف، قاف کا مخرج کیا ہے؟ لحات یعنی کوے کے متصل زبان کی جڑ۔ کوے کے متصل یعنی کوے کے نیچے جو زبان ہوتی ہے، کوے کے حصے کے ساتھ والی جو زبان ہوتی ہے، جب ہم اس کو اوپر والے تعلق کے ساتھ لگائیں گے اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو اس سے قاف ادا ہوگا، قاف۔ کاف کا کیا مخرج ہے؟ کاف کا مخرج قاف کے متصل ہی ذرا نیچے ہٹ کر، کاف کے مخرج کے ذرا نیچے ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی قاف کے مخرج سے، قاف کا مخرج بھی وہی ہے جو قاف کا ہے، کاف کو ہم ذرا نیچے ہٹ کر پڑھیں گے قاف کے مخرج سے، اور اس کو مد دے کر پڑھیں گے تو اس سے کاف ادا ہوگا۔
لام، لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ ما کچھ حصہ حافہ، حافہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حافہ کہتے ہیں زبان کی کروٹ کو، زبان کی ادھر والی کروٹ اور ادھر والی کروٹ کو حافہ کہتے ہیں عربی کے اندر، اس لیے ہم حافہ ما کچھ حصہ حافہ اور ثنایا رباعی انیاب یہ تینوں دانت اوپر والے اور ساتھ ہی ضواحک کی مسوڑوں، اگر ہم حافہ کو ان مسوڑوں کے ساتھ لگا کر مد کے ساتھ لام کو ادا کریں گے تو اس سے لام ادا ہوگا، لام۔ اب اپنا لفظ ہے میم، میم کا کیا مخرج ہے؟ میم دونوں ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہم دونوں ہونٹوں کو اگر ملائیں گے تو اس سے میم ادا ہوگا، اور یاد رکھیے گا کہ دونوں ہونٹوں کی جب ہم دونوں ہونٹوں کو ملائیں تو دونوں ہونٹوں کی خشکی کو ملائیں گے، خشکی کو ملانے سے میم اپنے مخرج سے واضح طور پر ادا ہوتا ہے، میم۔ اور اس لفظ کو بری بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگلا لفظ آ جاتا ہے نون کا، نون، لام والا مخرج سب ضواحک کو دخل نہیں، بس اس کے اندر ضواحک کو دخل نہیں، لام والا ہی مخرج اس کے اندر آتا ہے۔ اب لام کا کیا مخرج تھا؟ لام کا مخرج تھا زبان کا کنارہ ما کچھ حصہ حافہ اور ثنایا علیہ رباعی انیاب اور ضواحک، اس کے اندر ضواحک کو دخل نہیں ہے، اس کے اندر ضواحک کو نکال کر پڑھیں گے، باقی تین دانتوں کو شامل کریں گے، اور جب ہم حافہ اس تین دانتوں کے ساتھ لگا کر پڑھیں گے تو اس سے نون ادا ہوگا، اور وہ بھی اپنے مخرج سے بالکل صحیح طریقے سے، اور اسے مد دے کر پڑھیں گے، نون۔ واو، واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کو ناتمام ملانے سے ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو جب ہم گول کر کر پڑھیں گے تو اس سے واو ادا ہوگا۔ ہا، ہا کا مخرج ہے اقصائے حلق یعنی سینے کی طرف والا حصہ، اقصائے حلق یعنی حلق کا جو سینے کی طرف والا حصہ ہے، اگر ہم اسے زور دے کر پڑھیں گے ہا تو اس سے ہا ادا ہوگا۔ حمزہ کا بھی یہی مخرج ہے، یعنی سینے کی طرف والا حصہ اقصائے حلق، اسے بھی ہم زور دے کر پڑھیں گے تو اس سے حمزہ ادا ہوگا۔ یا کا چونکہ کوئی مخرج نہیں، یا اپنے ہی یا کو ہر کوئی بالکل صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، اس لیے یا کو پڑھنا جیسے بھی ہو وہ غلط نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ ایک بار پڑھا دیتا ہوں، یا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اسلامک پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔